بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو؟ ہمیں اللہ کی چاہت، رضامندی چاہیے، اور یہ بات اکثر ہم لوگوں سے سنتے ہیں کہ ہمارا مقصد اللہ کا قرب ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ تو سامعین، سب سے پہلے ایک بات میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قرب کا مطلب قریب۔ کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے قربا، ہمارے قریب کے رشتہ دار، تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں واضح کر دی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں ان کے شہرک سے بھی قریب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہے، ہم اللہ کے قریب، اللہ ہمارے قریب ہیں، ہمارے شہرک سے بھی قریب ہے، من حبل الورید، شہرک سے بھی قریب۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں رجوع کر رہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے قریب جانا ہے۔ نہیں، اللہ تو قریب ہے، ہمیں صرف پہچاننا ہے۔ جیسا کہتے ہیں من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، جس نے اپنے نفس کو جانا اس نے اپنے رب کو جانا۔ اب اپنے آپ میں دیکھنا ہے، جھانکنا ہے اپنے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی صوفیاء اکرام گزرے ہیں، انہوں نے چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، انہوں نے ہمیشہ تعلیم اپنے اندر دیکھنے کی، کہ اپنے آپ کو ہم دیکھیں، اپنے آپ کو سمجھیں۔ جب اپنے اندر کی دنیا کو ہم دیکھ کے، پرکھ کے، سمجھ کے جب چلیں گے تو خدا مل جائے گا۔ اللہ کہیں دور نہیں، کہیں اوپر آسمانوں میں نہیں۔ ہم اوپر منہ کر کے دعا کرتے ہیں، آسمانوں میں نہیں۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں آپ کے شہر کے بھی قریب ہوں۔ اللہ نور السماوات والارض، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اللہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن آپ میں وہ آنکھ موجود نہیں، آپ میں وہ سمجھ موجود نہیں، وہ آپ کو سمجھایا ہی نہیں گیا۔ آپ کی شروع سے پروگرامنگ ہی ایسے کی گئی ہے، آپ کو بتایا ہی ایسے گیا ہے، آپ کو بار بار یہ بتایا گیا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اوپر آسمانوں میں ہے، اللہ انسانوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ میں نے اپنا روح پھونکا ہے۔ جب اپنا روح پھونکا ہے تو پھر ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر وچ بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ آسمانوں میں دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ادھر ہے، جو اندر ہے وہ نہیں۔ اچھا، اب اندر دیکھنے کے لیے، اندر جھانکنے کے لیے، اندر اپنے ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنا ہے۔ دیکھیے، جب انسان اپنے اندر دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو، اپنی خرابیوں، جو کچھ وہ کر رہا ہے اس پہ اس کی نظر آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ پہ آنکھ کھل جاتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی اپنی کرنے لگتا ہے۔ برا جو ڈھونڈنے نکلا، برا نہ ملے کوئی۔ کبیر نے کہا کہ مجھ سے برا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ میں جب برا ڈھونڈنے نکلا تو جب اپنے آپ کو دیکھا تو مجھ سے برا تو کوئی نہیں۔ تو اپنے آپ پہ جب آنکھ کھلے گی تو اپنی اصلاح کرنا ہم شروع کریں گے، اپنی نفس کو سمجھنا شروع کریں گے۔ جب اپنی نفس کو سمجھیں گے، اپنی اصلاح کرنا شروع کریں گے، یہ پہلی سیڑھی ہے کہ ہم اپنی نفس کے تھرو درجہ بدرجہ ترقی کرتے رہیں اور اللہ کی معرفت مل جائے۔ دیکھیں، اللہ کا قرب تو حاصل ہے، اللہ کی معرفت نہیں۔ اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ پہ کام کرنا پڑے گا، اپنی نفس پہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کون سی سٹیج میں ہیں، امارہ میں ہیں
لوامہ میں ہے، لہامہ میں ہے، مطمئن میں ہے، کہاں ہیں ہم؟ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹرانسفارم ہونا ہی نہیں چاہتے، ہم خود کو چینج کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمیں سکھایا گیا، جو کچھ ہمیں بچپن سے لے کے ہمیں تیار کیا گیا ہے، ہم بالکل ٹھیک ہے، ہم اسی پہ قلعہ بندی کر کے محاذ بنا کے اور دوسروں سے لڑ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، آپ لوگ غلط۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ایک جگہ، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَاتَنَا وَكُبْرَاءَنَا وَأَزَّلُوا فَأَزَّلُوا سَبِيلًا۔ اس کا مطلب وہ کہیں گے قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے سادات، جو ہمارے بڑے بزرگ کبرا جو بڑے تھے، ان کا ہم نے اطاعت کی، اور انہوں نے ہی فَأَزَّلُوا سَبِيلًا، انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے ہٹا دیا۔ اور پھر اگلی آیت میں یہ کہا کہ وہ لوگ کہیں گے کہ ہم سے زیادہ ہمارے آبا اجداد، جو انہوں نے ہمیں، ہمارے بڑوں سادات نے جو ہمیں غلط راستہ دکھایا، ہم سے زیادہ دگنا عذاب ان کو دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے ہی قرآن میں ایک جگہ اور فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے، بند زنگ لگ گیا، ختم ہو گیا؟ تو غور فکر کرنا ہے، جو کچھ آپ کو سکھایا گیا ہے، ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو، لیکن اس کو کنفرم تو کرو۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو غلط سکھایا گیا، آپ کا دین آپ کو غلط سکھایا گیا ہے، یا جو کچھ آپ کو پتا ہے غلط ہے، نہیں، اس کو کنفرم تو کرو۔ اپنے جو بھی معاملات ہیں، کبھی ان کو قرآن سے جا کے رجوع کر کے کنفرم کیا؟ نہیں کیا، بس جو سکھایا گیا کافی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں ان چیزوں پہ کام کرنا ہے۔ قرآن میں بار بار جن سے واٹر ٹیبل، مطلب پانی، جو جر کا پانی ہے وہ خراب ہوتا ہے، اس سے اس کی پالیوٹیڈ ہوتا ہے، اس کو وہ کھا کے بچا لیتا ہے، اور پودوں کو بھی وہ بچاتا ہے مختلف ایسی چیزوں سے جن سے ان پودوں کو نقصان ہو۔ ایک چھوٹا سا انسیکٹ اتنا بڑا کام کرتا ہے۔ یہ ہم ولچرز دیکھتے ہیں، گدھ جسے کہا جاتا ہے، یہ گدھ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، یہ دیکھتا ہے کہیں پہ بھی اگر کوئی مر گیا تو بیکٹیریا، جیسے بدبو ہوتی ہے، بیکٹیریا ڈیکمپوزیشن لاش کی ہونا شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ انسان کا ہو یا کسی کا مردہ ہو، کوئی بھی جانور مر جاتا ہے تو اگر اس کو چھوڑا جائے وہ سوج جاتا ہے، اس میں بدبو ہونا شروع ہو جاتی ہے، ڈیکمپوزیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ اس کو پہلے ہی کھا جاتا ہے۔ تو یہ نظر کرنی ہے ہمیں، یہ دیکھنا ہے، غور فکر تو کرو کہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت اور کتنی ایک احسن تقویم میں بنایا ہے، ہر چیز کو کتنا بہتر کیا ہوا ہے۔ یہ عادت ڈالیں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہمارے قریب ہیں، ہم خود بخود اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔